اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان ملت، نوجوان دوستو، میں نے کل آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ یاسین کی 12ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ہی وہ ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور ہم ہی وہ ہیں کہ جو لوگوں کے نامہ اعمال لکھتے ہیں، اور ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین کی ذات میں کر دیا ہے. نامہ اعمال سے امام مبین کی ذات کا اتصال ایک ہی آیت میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اگر امام مبین کی ذات نہ ہو تو نامہ اعمال بغیر امام مبین کے مکمل نہ ہو. اور ظاہر سی بات ہے، زندگی کا ذکر کرنا اس آیت میں کہ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جو امام مبین سے وابستہ ہے وہ زندہ ہے، چاہے وہ شہید ہو جائے، چاہے وہ اس دنیا سے چلا جائے. لیکن جو امام مبین کی ذات سے وابستہ نہیں ہے وہ مردہ ہے، چاہے وہ چلتا پھرتا رہے، چاہے وہ کھاتا پیتا رہے. تو حیات کا معیار ذات امام مبین ہے. میزان اعمال، ترازو اعمال کا وہ ذات امام مبین ہے. اگر ذات امام مبین نہ ہو، نہ زندگی ہو، نہ اعمال ہو. کل میں نے آپ کی خدمت میں وصیت کا جہاں تک پارٹ پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھو تم کتاب خدا پر عمل کرنا، اور کتاب خدا پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں کسی سے خوف نہ کھانا سوائے خداوند عالم کے. اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دیکھو، یاد رکھو کہ کبھی بھی آپس میں تفرقہ مت ڈالنا، بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا. تو یہ 103 نمبر کی آیت سورہ مبارکہ آل عمران کی، اس میں خداوند عالم کا حکم ہے کہ دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اس آیت کا ذکر مولا کائنات نے اپنی وصیت میں کیوں کیا؟ بتایا کہ حبل اللہ ہے کون. ہم جب زیارت پڑھتے ہیں ائمہ علیہ السلام کی، زیارت جامعہ کبیرہ پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ حبل اللہ المتین ہیں. اور رسول کریم کا بھی ارشاد ہے مولا کائنات علیہ السلام کے لیے کہ یا علی انت حبل اللہ المتین وصراطہ المستقیم. اے علی تم اللہ کی رسی ہو، اور وہ رسی ہے جو مضبوط رسی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے، حبل اللہ کون ہے؟ جو لسان اللہ ہیں وہی حبل اللہ ہے. تو اگر ذات مولا کائنات کو انسان تھام لے تو دنیا میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ بغیر مولا کائنات کی ذات کے اتحاد کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر بغیر مولا کائنات کی ذات کے اتحاد کا تصور ہوگا تو وہ اتحاد نہیں ہوگا، وہ اتحاد فساد میں تبدیل ہو جائے گا. کیونکہ یہ مولا کائنات جو وصیت کر رہے ہیں یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں. اور جو دنیا کا سب سے ارفع، سب سے اعلیٰ انسان ہے، یا میں یہ کہوں کہ جو انسانیت کا نور ہے، جو میں کہوں جو انسانیت کا سرور ہے، اگر میں یہ کہوں کہ جو انسانیت کی ابتدا ہیں، انسانیت کی انتہا ہیں، انسانیت کا آغاز ہیں، انسانیت کا انجام ہیں، انسانیت کی بنیاد ہیں، انسانیت کی بیس ہیں، مولا کائنات کی ذات. اگر ذات مولا کائنات نہ ہوتی تو دنیا میں، کائنات میں، یاد رکھیے، انسانیت نام کی چیز نہ ہوتی. کیونکہ اس پوری وصیت میں مولا کائنات علیہ السلام نے انسانیت کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، دنیا میں کیسا ہونا چاہیے، آخرت میں کیسا ہونا چاہیے، پڑوسیوں سے کیسا ہونا چاہیے، دوستوں سے کیسا ہونا چاہیے، دشمنوں سے کیسا ہونا چاہیے، ظالم کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، مظلوم کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے اس وصیت میں. تو آئیے میں آگے بڑھاتا ہوں
کہ یہاں پر اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں مولا کائنات۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا کہا ہے مولا کائنات نے، خود ذات مولا کائنات ہے۔ اس کے بعد پھر مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اول الناس بالانبیاء علیہم السلام اعلمہم بما جاؤ بہ۔ دیکھو جو انبیاء کے قریب ہیں وہ کون ہیں؟ جو زیادہ جانتے ہیں کہ انبیاء ان کے لیے کیا چیزیں لے کر آئے ہیں، وہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو انبیاء زیادہ چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے آگے کا جملہ ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَقْرَبَ النَّاسِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَأَعْمَلُهُمْ بِمَا أُمِرُوا بِهِ۔ اور یاد رکھو نبوت سے قریب ہونے کا معیار یہ ہے کہ نبی نے جو کہا ہے اس پر عمل کون کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے۔ جو عمل کر رہا ہے نبی کے کہنے پر وہی نبی سے قریب ہے۔ جب میرے مولا کی ولایت کا اعلان غدیر میں ہوا اور 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا، اور جس کو بالتواتر حدیث متواتر ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، بڑے بڑے اہل سنت والجماعت کے سواد اعظم کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس وقت یہ بحث نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں اس کے سارے حوالے دوں، آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن یہ تاریخ کا مستند واقعہ ہے کہ جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا تو حارث بن نعمان فہری نے آ کے کہا آپ نے ہم سے نماز کے لیے کہا، ہم نے پڑھ لی، روزے کے لیے کہا رکھ لیا، جہاد کے لیے کہا کر لیا، حج کے لیے کہا کر لیا، لیکن اب یہ نہیں ہوگا کہ علی کی ولایت کا آپ اعلان کر رہے ہیں اور ہم اس کو بھی مان لیں۔ جبکہ مولا کائنات کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ قریب ترین وہ شخص ہے انبیاء سے جو نبیوں کے کہنے پر عمل کرے۔ اب اگر غدیر کو نہیں مانا نبی کے کہنے سے، سردار انبیاء کے کہنے سے، تو کبھی بھی اپنے آپ کو نبی کے قریب نہ کہے۔ ایک قول بھی، ایک حکم بھی اگر نبی کا نہیں مانا تو وہ کبھی نبی کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر مولا کائنات نے اپنے اس قول کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیت پیش کی، ارشاد فرمایا کیا ہے قرآن مجید کی آیت؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ دیکھو ابراہیم کے نزدیک برتر اور بہتر وہ ہے کہ جو اتباع کرے ابراہیم کی، وہذا النبی، اور اس نبی کی اتباع کرے، یا یہ نبی برتر ہے ابراہیم کی نظر میں، یعنی ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے ذات پیغمبر اکرم پر۔ ایمان کا مطلب یہ ہے یقین، جو نبی کے ہر حکم پر یقین کے ساتھ عمل کرے وہی صاحب ایمان ہے، ورنہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ واللہ ولی المومنین، اور اللہ سرپرست ہے مومنین کا۔ یہ سورہ مبارکہ آل عمران کی 68 نمبر کی آیت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان ولی محمد من اطاع اللہ وان بعدت لحمتہ۔ دیکھو یاد رکھو محمد کا دوست کون ہے، محمد کا چاہنے والا کون ہے، محمد کا پیرو کون ہے، محمد کا اطاعت گزار کون ہے، محمد کا صحابی کون ہے، محمد کا تابعین کون ہے، تبع تابعین کون ہے، محمد کا کلمہ گو کون ہے، محمد کا مسلمان کون ہے، محمد کا مومن کون ہے؟ وہ ہے کہ جو پیروی کرے، اطاع اللہ، اللہ کی اطاعت کرے، وہ ہے محمد کا قریبی۔ وَإِنْ بَعُدَتْ لُحْمَتُهُ، اگرچہ وہ رشتہ داری میں رسول اللہ سے دور ہو۔ وَإِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ، اور یاد رکھو محمد کا دشمن کون ہے؟ محمد کا دشمن وہ ہے من عصى اللہ، جو اللہ کا عصیان کرے، جو اللہ کا گنہگار ہو، وہ محمد کا دشمن ہے۔ وَإِنْ قربت قرابتہ، یا وہ اس کی رشتہ داری ہو رسول اللہ سے لیکن وہ اگر اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا ہے، گنہگار ہے اللہ کا، تو وہ محمد کا دشمن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے
اب میں جو آیت سرنامے کلام میں نے پڑھی کل شیء احصیناہ فی امام مبین، اب جو امام مبین کو نہیں مانے اس سے بڑا گنہگار کون ہوگا؟ جو امامت کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، اللہ نے دین بھیجا، رسول نے دین پہنچایا، اب پہنچ تو گیا، لیکن سب سے بڑی چیز ہے آپ نے گھر بنا لیا، لیکن گھر بنایا، گھر کے لیے مال مسالہ آیا، سب کچھ آیا، کسی نے پہنچایا، آپ نے اس کو بنا لیا، لیکن اب گھر کی حفاظت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دین کی حفاظت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ امامت کی ذمہ داری ہے۔ اب جو امامت ہی کو نہیں مان رہا تو اس کا مطلب وہ دین کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، اور جب دین کی حفاظت نہیں کرے گا تو وہ اللہ کا بھی گنہگار ہے، رسول اللہ کا بھی دشمن ہے۔ یہ مولا کائنات نے اس میں ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد پھر اب یہ وصیت کا دوسرا متن مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ثم دعا علیہ السلام محمدً ولدہ وقال لہ، اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو قریب بلایا اور اس سے کہا، اما سمعت ما اوصیت بہ اخویک، کیا اے محمد حنفیہ تم نے سنا کہ میں نے تمہارے دونوں بھائیوں سے کیا کہا، وصیت کیا کی؟ قال بلا، کہا ہاں میں نے سنا ہے۔ فقال علیہ السلام، پھر مولا کائنات ارشاد فرمایا، فإنی اوصیک بہ وعلیک ببر اخویک وتوقیرہما ومعرفت فضلہما ولا تقطع امرا دونہما۔ اے محمد حنفیہ دیکھو، یاد رکھو، تم کو میں وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے ان دونوں بھائیوں حسن اور حسین سے ہمیشہ حسن سلوک کرنا، ہمیشہ ان کی اطاعت کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کی عزت کرنا۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنا میں ان کو چاہتا ہوں؟ تو ان کی توقیر کرنا، ومعرفت فضلہما، اور یاد رکھو ان کی فضیلت کی معرفت حاصل کرنا، ان کی معرفت رکھنا، ان کی فضیلت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، ان کی فضیلت کو حاصل کرنا۔ یہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، یعنی امام حسن اور امام حسین گویا ایک سلسلہ امامت کی پوری معرفت جس کو نہ ہو، اس کی فضیلت کا جو اقرار نہ کرے، مولا کائنات کی نظر میں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ولا تقطع امرا دونہما، دیکھو ان کے بغیر کسی کام میں ہاتھ مت ڈالنا، ان کے بغیر کوئی کام مت کرنا، ان کے مشورے سے ہر کام کرنا۔ اس کے بعد پھر ثم اقبل علیہ السلام علیہما وقال، اس کے بعد آپ نے رخ کیا اپنا امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کی طرف اور ارشاد فرمایا، اوصیکما بہ خیرا، میں تم دونوں سے بھی وصیت کرتا ہوں کہ تم محمد حنفیہ سے حسن سلوک کرنا، فإنہ اخوکما، اس لیے کہ یہ تمہارا بھائی ہے، وابن ابیکما، اور یہ تمہارے باپ کا بیٹا ہے، وانتما تعلمان ان اباہ کان یحبہ فاحبا، اور تم جانتے ہو کہ محمد حنفیہ کے باپ یعنی میں محمد حنفیہ کو کتنا چاہتا ہوں اور دوست رکھتا ہوں، تو تم بھی محمد حنفیہ کو دوست رکھنا جیسے میں چاہتا ہوں محمد حنفیہ کو جیسے میں دوست رکھتا ہوں۔ مولا کائنات نے محمد حنفیہ کے بارے میں اس وصیت کے اندر ذکر کر کے کہ میں محمد حنفیہ کو چاہتا ہوں اور اے حسن و حسین تم بھی محمد حنفیہ کو چاہنا، ان لوگوں کی گمراہ کن فکر کو کے اوپر ضرب ماری ہے، ہتھوڑا مارا ہے مولا کائنات نے، اور اس کو رد کیا ہے، کینسل کیا ہے، جو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ محمد حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیا تھا۔ جس طریقے سے بعض منافقین نے جناب مختار کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کی، انشاءاللہ کبھی موقع آئے گا تو جناب مختار کے بارے میں بھی عرض کروں گا، بہت ہی حوالوں کے ساتھ اور سند کے ساتھ، جس طریقے سے ان کی شبیہ بگاڑنے کی کوشش کی، اسی طریقے سے جناب محمد حنفیہ کی بھی شبیہ بگاڑنے کی کوشش کی کہ انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا امام زین العابدین کے مقابلے پر، جبکہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ ورنہ مولا کائنات اپنی وصیت میں نہیں کرتے کہ اس کو بھی اے حسن حسین تم ان کو بھی چاہنا، حالانکہ مولا امام حسن امام حسین امام تھے، ان کو معلوم ہے ہماری کیا ذمہ داری ہے، لیکن دنیا والوں کے سامنے یہ دکھانے کے لیے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی ھذا من المؤمنین بتقوی اللہ ربکم ونظم امرکم فصلاح ذات بینکم
فإني سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں وصیت کرتا ہوں تم دونوں کو، اپنے تمام اولادوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو، اور جس تک میری یہ وصیت پہنچی اس کو۔ کیا وصیت کرتا ہوں، کیا حکم دیتا ہوں؟ دیکھو یاد رکھو، مولا نے ارشاد فرمایا بتقوی اللہ ربکم، اپنے پروردگار کا تقوی، اپنے اللہ کا تقوی، یعنی اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا احترام کرنا۔ ڈر وہ والا ڈر نہیں جو ایک ڈکٹیٹر سے ہوتا ہے، وہ ڈر جو ایک بچے کو اپنے ماں باپ سے ہوتا ہے، رسپیکٹ والا ڈر، احترام والا ڈر، جو ایک اسٹوڈنٹ کو اپنے استاد سے ہوتا ہے، وہ والا ڈر ہونا چاہیے خدا سے۔ جب ہم تنہائی میں بھی ہوں تو اللہ ہماری نظر میں ہو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو ہم کوئی گناہ نہ کریں، یہ اس کو کہتے ہیں تقوی، اسے کہتے ہیں خوف خدا، چاہے سب کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، گناہ نہ کرے انسان، یہی خوف خدا ہے۔ اور کیا ارشاد فرمایا وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اور اپنی زندگی کے کام کاج میں، پوری زندگی جو تم دنیا میں رہو، دیکھو یاد رکھنا میں علی تم کو وصیت کر رہا ہوں، بِنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اپنے کاموں میں آرگنائزڈ رہنا۔ اور آرگنائز جو رہو اپنے کاموں میں، کیوں رہو؟ اس لیے کہ جو غیر منظم ہے، مولا کائنات نے بتا دیا، جو غیر منظم ہے وہ مومن اور مسلم نہیں ہو سکتا۔ تم دیکھو نماز کا ٹائم ایک ہے، اس کو کتنا آرگنائزڈ اللہ نے کر رکھا ہے کہ اتنے بجے زوال کا وقت ہے، ظہرین کا وقت ہو گیا، اتنے بجے مغرب کے بعد جیسے ہی سورج ڈوبے گا مغرب کا وقت ہو گیا، اس کے بعد عشاء کا وقت ہو گیا، فجر کا وقت ہو گیا، نماز صبح ادا کرو۔ تو یہ ایسے ہی حج کا زمانہ معین ہے، رمضان کے روزے معین ہیں، لہٰذا پورا اسلام نظم و ضبط ہے، پورا اسلام آرگنائزڈ ہے۔ تو جو مومن، جو مسلم آرگنائز نہیں ہوگا وہ مسلم اور مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وَصَلَاحَ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، اور دیکھو آپس میں ایک دوسرے سے صلح و صفائی کی باتیں کرنا، امن و آشتی کی باتیں کرنا، پیار و محبت کی باتیں کرنا، لڑائی جھگڑے کی باتیں نہیں کرنا۔ اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ صلح کی باتیں کرنا، ایک اگر دو مومن آپس میں ناراض ہیں تو ان کو ملانا خیر من عامۃ الصلاۃ والصیام، یاد رکھو وہ نماز اور روزے سے زیادہ افضل ہے۔ عجیب بات ہے، ہم اگر یہ کہہ دیں کہ امامت اصول دین میں ہے، وہ نماز اور روزے سے زیادہ بہتر ہے، تو دنیا کے حلق سے نہیں اترتا کہ صاحب امام کیسے نماز سے زیادہ افضل ہو گئے، امام کیسے روزے سے زیادہ افضل ہو گئے، امام کیسے حج سے زیادہ افضل ہو گئے، امام کیسے؟ ارے بھائی وہ فروع دین میں ہے، امامت اصول دین میں ہے، پہلی بات۔ اور اگر آپ کے سمجھ میں اصول دین اور فروع دین بھی نہیں آتے تو کم سے کم یہ سمجھ لیجئے، ارے جب دو مومنوں کو ملانا نماز اور روزے سے افضل ہو سکتا ہے تو جو امیر المومنین ہو، جس کا کام ہی یہ ہے کہ مومنین میں جھگڑا نہ ہونے دے، وہ کیسے نماز اور روزے سے افضل نہیں ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ بدبخت یہ ہر اپنے بیان میں ایسا ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں جس سے اختلاف پھیلے مومنین کے درمیان، ان کو خدا کے یہاں حساب دینا ہوگا۔ سر پر امامہ رکھ لینا صرف ذمہ داری نہیں ہے، عالم کی ذمہ داری ہے۔ اذا فسد العالم فسد العالم، اگر عالم فاسد ہو گیا، اگر عالم گمراہ ہو گیا تو پوری دنیا گمراہ ہو جائے گی۔ آپ اپنا ایک جملہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے بولیے کیا بول رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے آپ کے بیان کے بعد کہیں مومنین آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرنے لگیں، جھگڑنے لگیں، بجائے اس کے کہ آپ صلاح ذات البین کریں، مومنین کو آپس میں ملائیں۔ آپ مومنین میں جھگڑے کا باعث بن رہے ہیں، آ کے ممبروں پہ عزاداری سید الشہداء کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، شعائر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور پیچھے چھپ جاتے ہیں آپ۔ غلط بات ہے یہ جو ہے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کا موقف نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو انظروا
ذوی ارحامکم، اپنے جو تمہارے ارحام ہیں، رشتہ دار ہیں، ان پر رحم کرنا، اس لیے کہ یہون اللہ علیکم الحساب، اللہ روز حساب تم پر آسان کر دے گا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، یہاں سے آپ کا تھوڑا سا انداز بدلا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی الایتام فلا تغبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من عال یتیما حتی یستغنی اوجب اللہ عز وجل له بذلک الجنہ کما اوجب لأکل مال الیتیم النار۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ، تمہیں اللہ کی قسم، تمہیں اللہ کی قسم، تمہیں گواہ بنا رہا ہوں اللہ کے سامنے کہ دیکھو یتیموں پر رحم کرنا، کرم کرنا، ایسا نہ ہو کہ یتیم تمہارے سامنے تغبو افواہہم، تمہارے سامنے وہ فقر و فاقے میں مبتلا ہو جائیں، ولا یضیعوا بحضرتکم، ایسا نہ ہو کہ وہ گمراہ ہو جائیں فقر و فاقے کی وجہ سے تمہارے ہوتے ہوئے، اور تمہارے پاس ان کا مال رکھا ہوا ہے اور وہ گمراہ ہو جائیں۔ اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے ایک یتیم کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ وہ خود کفیل ہو گیا، یہاں تک کہ وہ خود اپنے کو دیکھنے کا صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو گئی، جس نے یتیم کی پرورش یہاں تک کی، وہ جاب کرنے لگا، وہ بزنس کرنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مولا کائنات نقل فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اللہ یتیم کی اس کفالت کی وجہ سے اس کے اوپر جنت کو واجب کر دے گا، جس طریقے سے اللہ جہنم کو اس شخص پر واجب کر دے گا جو یتیم کا مال کھا کر ہضم کر لے گا، جہنم اس کے لیے واجب ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی جیرانکم، دیکھیے یہ حقوق بشر مولا کائنات پیش کرتے ہیں کہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، خدا کی قسم دیتا ہوں، 2 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اللہ کو گواہ بناتا ہوں، فی جیرانکم، تمہارے پڑوسیوں کے بارے میں، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اتنا زیادہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو، ہر وقت کہتے رہتے تھے پڑوسیوں کا خیال کرو، یہاں تک کہ ہم کو یہ گمان ہونے لگا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پڑوسی وراثت میں بھی شامل ہیں، جس طریقے سے اولاد وراثت میں شامل ہیں۔ اس حد تک رسول اللہ نے ہم کو پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کی اور نصیحت کی۔ اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی بیت ربکم، دیکھو خانہ کعبہ کا خیال رکھنا، اس کو تنہا مت چھوڑنا، کیوں؟ فلا یخلون منکم ما بقیتم فانہ ان ترک لم تناظروا، اس لیے کہ یاد رکھو اگر تم نے خانہ کعبہ کو تنہا چھوڑ دیا تو عذاب الہی تمہارے انتظار میں ہے، عذاب الہی نازل ہو جائے گا۔ بیت اللہ کو تنہا مت چھوڑنا، عذاب الہی آ جائے گا۔ تو اب مجھ کو ایک جملہ کہنے دیجئے، جو بیت اللہ کو تنہا چھوڑ دے اس کے لیے تو عذاب الہی آ جائے، اور جو اہل البیت کو تنہا چھوڑ دے کیا اس کے لیے عذاب الہی نہیں آئے گا؟ وہی تنہا چھوڑنا ہی سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی الصلاۃ، دیکھو تم کو میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، کیا کس بارے میں؟ نماز کے سلسلے میں، صلاۃ کے سلسلے میں، کہ تم اپنی صلاۃ کبھی بھی قضا مت کرنا، اس لیے کہ فإنہ عمود الدین، یہ دین کا ستون ہے، دین کا ستون ہے، انہ عمود الدین۔ اللہ اللہ فی الزکوٰۃ فإنہا تطفئ غضب ربکم، یاد رکھو زکوٰۃ دینا کبھی مت چھوڑنا، اس لیے کہ زکوٰۃ دینے سے تمہارے پروردگار کا غضب ختم ہوتا ہے۔ تو میں، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی صیام شہر رمضان فإن صیامہ جنۃ من النار، اور دیکھو یاد رکھو ماہ مبارک رمضان میں روزے
بلا وجہ قضا مت کرنا، اس لیے کہ روزہ جو ہے وہ جہنم اور تمہارے درمیان ایک آڑ ہے، ایک ڈھال ہے، ایک حجاب ہے۔ تم کو روزہ رکھنے سے اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو بس مولا کائنات کی یہ وصیت، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ کل وصیت امام علی علیہ السلام کا تیسرا اور آخری پارٹ پیش کروں گا۔ بزرگان ملت، آج کی شب بہت عظیم شب ہے، شب 21 رمضان ہے، اور معلوم ہے آپ کو کہ میرے مولا یہ وصیت کس حالت میں کر رہے ہیں؟ اس حالت میں کر رہے ہیں کہ آپ کے سر سے خون بہہ رہا ہے، اس حالت میں کر رہے ہیں کہ آپ زخمی ہیں، اپنے سب بچوں کو بٹھا کر اس حالت میں آپ وصیت کر رہے ہیں۔ اور جب وصیت کر رہے ہیں آپ، تو روایت بتاتی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بلایا آپ نے وصیت کرنے کے بعد، یہ ساری وصیت کرنے کے بعد، اور اس کے بعد تمام اپنے اولادوں کو بلایا، ہر ایک کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیتے چلے گئے، ہر ایک کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کا بھی ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا، لیکن ایک آپ کا بیٹا رہ گیا جس کا ہاتھ آپ نے حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ تو ایک مرتبہ ایک کونے سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی، جب وہ آواز آئی تو ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے، میرے مولا نے، اسی زخمی حالت میں پوچھا، تو آواز آئی، اے بابا یہ ہماری ماں ام البنین ہیں جو رو رہی ہیں۔ ام البنین کو قریب بلایا اور جناب ام البنین سے پوچھا، اے ام البنین تم کیوں رو رہی ہو؟ کس بات نے تمہیں رلایا؟ کہا کہ یا علی، میں دیکھ رہی ہوں آپ نے سب کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا، لیکن مجھ سے ایسی کیا خطا ہوئی، میرے عباس سے ایسی کیا بھول ہو گئی کہ آپ نے میرے عباس کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ تو ایک مرتبہ امام نے ایک طرف سے عباس کو بلایا، دوسری طرف سے حسین کو بلایا، اور حسین اور عباس کو بلانے کے بعد عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، اور دینے کے بعد کہا، اے حسین عباس تمہارے حوالے۔ اور اس کے بعد یہیں پہ نہیں رکے، آپ نے ارشاد فرمایا، اے عباس حسین تمہارے حوالے، دونوں کو ایک دوسرے کے حوالے کیا۔ میں یہ عرض کروں گا کہ مولا کائنات نے وصیت میں عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا، لیکن ہاں عصر عاشور کے دن جب ایک مرتبہ مولا کائنات کی اس وصیت کو یاد کیا کربلا میں، اور جب گئے ہیں عباس کے لاشے کی طرف، عباس کے بلانے پر علی اکبر ساتھ ہیں، راستے میں ایک مرتبہ ایک کٹا ہوا بازو ملا، حسین نے اٹھایا، سمجھ گئے میرے بھائی عباس کا بازو ہے، نجف کا رخ کیا، اور نجف کا رخ کرنے کے بعد کہا، اے میرے بابا، جو ہاتھ آپ نے عباس کا میرے ہاتھ میں دیا تھا، آج وہ ہاتھ مجھ سے جدا ہو گیا، اے بابا میں شرمندہ ہوں، آج عباس کا ہاتھ مجھ سے جدا ہو گیا۔ عزیزو، عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران مولا کائنات، وصیت کرنے کے بعد ایک مرتبہ میرے مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو آپس میں میل جول کے ساتھ رہنا۔ ہاں عزیزو، مولا کائنات آج شب 21 رمضان ہے، شب 21 رمضان ہے۔ 21 رمضان کی صبح ہوا کیا، مولا علی کا جنازہ مولا کا گھر کوفے سے جب اٹھا ہے تو کون تھا؟ صرف ہم آگے حسن مجتبیٰ علیہ السلام تھے، میرے مولا حسین سید الشہداء علیہ السلام تھے، پیچھے دو فرشتے جبرائیل و میکائیل تھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا تھا، اکثر سوال کرتا تھا جب چھوٹا تھا کہ آخر عباس بھی تو تھے، عباس جنازے میں کیوں نہیں شامل ہوئے؟ محمد حنفیہ بھی تو تھے، وہ جنازے میں کیوں نہیں شامل ہوئے؟ تو بس میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ مولا کائنات نے کیوں عباس کو چھوڑا ہوگا؟ یوں تو امام کی مصلحت امام ہی جانے، کیوں جنازہ نہیں اٹھایا عباس نے، نجف تک کیوں نہیں لے کر گئے جہاں مولا کائنات کی آج قبر مبارک ہے، وہاں پر کیوں نہیں عباس لے کر گئے، کیوں محمد حنفیہ نہیں لے کر گئے؟
اس لیے کہ علی ابن ابی طالب کو، میرے مولا علی کو اپنی بیٹیوں کا خیال تھا کہ جس کوفے میں میرے سر پہ ضربت پڑی ہے، اس کا مطلب اس کوفے میں میرے دشمن بھی ہیں، میری آل کے بھی دشمن ہیں، میرے بچوں کے بھی دشمن ہیں، میری بیٹیوں کے بھی دشمن ہیں، میں اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے عباس کو چھوڑ کے جاؤں گا۔ میں کہوں گا مولا آپ کی یہ آرزو تھی نا، آپ کی یہ تمنا تھی نا کہ عباس زینب و ام کلثوم کی حفاظت کریں گے، اے میرے مولا ذرا روز عاشور آئیے اور دیکھیے وہ عباس کہ جو زینب ام کلثوم کے محافظ تھے، کربلا میں ان کے بازو قلم ہو گئے۔ اور بازو کیوں قلم ہوئے عباس کے؟ اس لیے کہ پانی لینے گئے تھے، اور جب مولا کائنات کے دونوں بیٹے جن کو آپس میں مولا کائنات نے کہا تھا ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، اور یہی عباس و حسین ہیں، جب روز عاشور مل رہے ہیں تو عباس نے کیا وصیت کی تھی؟ میرے مولا عباس نے یہی وصیت کی تھی نا کہ اے آقا حسین میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ ذاکرین پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں کہ سکینہ سے شرمندگی کی وجہ سے، لیکن میرا ذہن کہیں اور بھی پہنچ جاتا ہے، اور وہ وہاں پہنچتا ہے عباس نے ہمیشہ اپنے کو غلام کہا، مولا کو امام کہا۔ عباس کی نظریں، جو امام کے بیٹے بھی تھے، امام کے بھائی بھی تھے، صاحب بصیرت تھے، وہ مولا عباس ان کی نظریں پہنچ رہی تھیں۔ میرا لاشا، میں غلام ہوں، اپنے کو غلام کہتا ہوں، کیسے کو خیمے میں چلا جائے جبکہ میرے حسین آقا حسین کا لاشا کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا۔ میرا لاشا اگر خیمے میں پہنچ گیا، میں سیدہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ تمہارا لاشا تو خیمے میں آ گیا۔ بیویوں نے ماتم کر لیا، پرسہ دے دیا، لیکن حسین کا لاشا کوئی اٹھانے والا نہ تھا۔ اس لیے مولا عباس نے وصیت کی کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب